بہت سے لوگ اسلام میں آنے کے بعد داڑھی اس طرح رکھ لیتے ہیں کہ وہ اپنی داڑھی کی کوئی شیپ نہیں بناتے، اس کو سنوارتے نہیں ہیں، اور وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کسی جنگل سے اٹھ کے آئے ہیں۔ تو یہ اسلام کی پکچر نہیں ہے۔ آپ نے ایک سنت عمل کو فرض کے طور پر زندگی میں لے لیا ہے اور آپ دوسروں کو یہ پورٹرے کر رہے ہیں کہ سفید رنگ کے علاوہ اور کوئی رنگ نہیں پہننا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آپ سے اس چیز کو لے لے، تو آپ غلط چیز پورٹرے کر رہے ہیں۔ مدارس کے بچوں کا کانفیڈنس لیول 0 ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پہننے اوڑھنے کے ڈھنگ سے، بات کرنے کے ڈھنگ سے ان چیزوں سے بہت دور کر دیا جاتا ہے۔ بچیاں مدرسے میں جاتی ہیں، وہ اتنی زیادہ بورنگ، اریٹیٹنگ ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ کسی محفل میں بیٹھیں گی تو ان کے ساتھ 10 منٹ بیٹھ کے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے مولانا مودودی کے بیانات میں ایک بات سنی تھی حضرت عمر کی زندگی کے حوالے سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا جو کہ بہت ہی مریل سی چال چل رہا تھا۔ مریل سی چال کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اتنا زیادہ زمین کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر مر کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مریض ہے۔ تو حضرت عمر نے ان کو آواز دے کے کہا کہ سر اٹھا کے چل، ہمارا اسلام مریض نہیں۔ میں نے چونکہ 7-8 سال مور دن 7-8 سال مدارس میں گزارے، اور جو بچے مدارس میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کو سب سے پہلے جو چیز سکھائی جاتی ہے یا جو وہ وہاں پہ چیز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں کہ جو اسلام ہے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ خاموش رہنا، اسلام کا مطلب ہے ہنسنا بالکل بند کر دینا، اسلام کا مطلب ہے بہت زیادہ مری ہوئی چال چلنا، ایسے سر جھکا کے اور آنکھیں نیچے کر کے۔ آنکھیں تو خیر آپ نامحرم کے لیے نیچے کرتے ہیں، لیکن ایز اے مین اسپیشلی اگر آپ اسلام کو پورٹرے کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت عمر کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں کسی کو دیکھ کر یہ نہ لگے کہ اس طرح مری ہوئی چال یہ جو ہے نا یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ضروری آ جاتی ہیں۔ اگر آپ اسلام سیکھ رہے ہیں مدرسے میں یا خود سیکھ رہے ہیں تو اسلام کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انتہائی بوسیدہ رنگ کے کپڑے پہننا شروع کر دیں کہ عام انسان آپ کو دیکھ کے ڈرنے لگ جائے۔ بہت سے لوگ اسلام میں آنے کے بعد داڑھی اس طرح رکھ لیتے ہیں کہ وہ اپنی داڑھی کی کوئی شیپ نہیں بناتے، اس کو سنوارتے نہیں ہیں، اور وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کسی جنگل سے اٹھ کے آئے ہیں۔ تو یہ اسلام کی پکچر نہیں ہے۔ نہ ہی اسلام میں یہ بات کہیں تاکیداً کہی گئی ہے کہ صرف سفید لباس آپ نے پہننا ہے۔ میں جہاں پر پڑھی ہوں وہاں پہ میں نے ایک شخص کو اس طرح دیکھا کہ وہ سفید لباس کے علاوہ دوسرا کوئی لباس نہیں پہنتا۔ تو یہ آپ ایک ایسی چیز پورٹرے کر رہے ہیں جو کہ اچھی بات ہے، آپ سفید رنگ پہنے بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ایک سنت عمل کو فرض کے طور پر زندگی میں لے لیا ہے اور آپ دوسروں کو یہ پورٹرے کر رہے ہیں کہ سفید رنگ کے علاوہ اور کوئی رنگ نہیں پہننا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آپ سے اس چیز کو لے لے، تو آپ غلط چیز پورٹرے کر رہے ہیں۔ سنت ہے تو اس کو سنت کی حد تک ہر جمعے کو سفید لباس پہنے، اور جتنے اللہ نے خوبصورت رنگ بنائے ہیں وہ پہنے، آپ پینٹ شرٹ پہنے، آپ قمیض شلوار پہنے، اچھا لباس پہنے۔ بے شک آپ کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے تو مہنگا لباس پہنے۔ یہاں میں ایک چیز آپ کو اگر سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ کیا کہیں کسی بھی انسان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ اتنا سادہ اور آرڈینری ہے کہ انسان اتنا زیادہ اپنے آپ کو مریل کر لے اگر وہ اللہ کے پیچھے جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو فٹ باڈی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کمزور مومن سے قوی مومن زیادہ پسند ہے مجھے۔ لیکن آپ مولوی ہوں گے، آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہوگا، آپ کا جسم ادرک بن چکا ہوگا، سفید کپڑے پہن کر آپ سنت پوری کر رہے ہیں۔ سنت تو یہ بھی ہے کہ آپ کا پیٹ نہ ہو، سنت تو یہ بھی ہے کہ آپ کی باڈی فٹ ہو، اور فٹ باڈی کیسے ہوتی ہے؟ ٹھیک کھانا کھانے سے۔ تو ایک غلط چیزیں جو اسپیشلی مدارس کے بچوں میں پورٹرے کی جاتی ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول 0 ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پہننے اوڑھنے کے ڈھنگ سے، بات کرنے کے ڈھنگ سے ان چیزوں سے بہت دور کر دیا جاتا ہے۔ میں نے مدرسے میں چونکہ پڑھا ہے تو میں نے بچیوں کو دیکھا ہے کہ ان کو ایک سینس ہوتی ہے نا انسان کو اپنے آپ کو سنوار کے رکھنے کی، وہ سینس آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، ان کی اتنی حالت خراب ہوتی ہے۔ میرا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے، اس کو جب ہم نے مدرسے میں بھیجا کہ آپ نے حفظ کرنے کے لیے جانا ہے، تو اس کو ودن 2-3 ڈیز جو سب سے پہلے وہاں پر چیز ٹارگٹ کی گئی، بیٹے آپ نے آج کے بعد پینٹ شرٹ پہن کے نہیں آنی۔ ہی واز لائک آلموسٹ ہوا ہوگا اس ٹائم 8-10 سال کا، 7 سال کا، اتنا کچھ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں۔ تو اس کو ہم نے وہاں سے ہٹا دیا کہ جہاں آپ کو سب سے پہلے یہ چیز تعلیم دی جا رہی ہو کہ آپ نے پینٹ شرٹ نہیں پہننی، تو وہ کتنے تنگ نظر ذہن ہیں تو وہ آپ کو کیا سکھائیں گے؟
सो लीव इट, कुरान को सीखो तर्जुमे के साथ अच्छे तरीके से। वही बच्चा जिसको हमने उस टाइम मदरसे से रिमूव कर दिया था, वो अभी इतना स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मतलब आलमा हूँ और मैं उसके साथ अगर इस्लाम पर डिबेट करूँ समटाइम्स वो मेरे से जीत जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम को पसंद करता है, सीखता है बाय हिज सेल्फ। मतलब उसको जबरदस्ती हमने इस्लाम नहीं सिखाया, हमने उसको इस्लाम की पिक्चर दिखाई है घर में, माहौल में, एंड ही लव टू लर्न। लेकिन यहाँ पर बच्चियां मदरसे में जाती हैं, वो इतनी ज्यादा बोरिंग, इरिटेटिंग हो जाती हैं कि अगर वो किसी महफिल में बैठेंगी तो उनके साथ 10 मिनट बैठ के बात करने को दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से मजाक खत्म हो चुका। क्या इस्लाम में मजाक करना मना है? इस्लाम में हंसना मना है? इस्लाम में महफिल में बैठकर गुफ्तगू करना मना है? मैंने ऐसी बच्चियां देखी हैं मदारिस से निकलने वाली कि वो किसी महफिल में बैठती हैं तो सिर्फ जज करने की नजरों से बैठी हुई होती हैं। मैं एक दफा एक स्कूल में थी और वहां पर एक टीचर मुझे मिली, तो मुझे कहती हैं कि आप अबाया में आती हैं और मैं हमेशा बेपर्दा होती हूँ, तो आपने कभी मुझे जज क्यों नहीं किया? आपने मुझे कभी कहा क्यों नहीं कि बुर्का पहनो, या आप इतने अच्छे से मिलती हैं, इतने प्यार से मिलती है, मुझे लगता ही नहीं है कि आप आलमा। आई वॉज शॉक्ड कि आलमा होने का मतलब ये है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दे दी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तुम्हारा जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दूंगी, तुमने क्यों नहीं पहना? मैं तुम्हें मोहब्बत दूंगी, अगर तुम्हारे अंदर तौफीक हुई, खैर हुई, तो तुम खुद अडॉप्ट कर लोगी। लेकिन यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर ये चीज है कि इस्लाम का मतलब है मरी हुई चाल चलो, तकियानूसी कपड़े पहनो, बेरंग कपड़े पहनो, दाढ़ी का ख्याल ना रखो। लड़कियां फटे हुए बुरके पहन लेती हैं, उनको अपने बुरकों की, अपने दुपट्टों की कोई सेंस ही नहीं होती, कोई समझ ही नहीं होती। इस्लाम ना मरीज है, इस्लाम ना कोई मरियल किस्म का मजहब है जिसमें आपकी जाती ख्वाहिशात और खुशियां छीन ली गई हो। इस्लाम तो बहुत ग्लोरीफाइड मजहब है। आप इसको समझने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। इन सब चीजों को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप निकाल कर देखें कुरान में, हदीस में कहाँ ये कहा गया है कि आपने ये सारी चीजें फॉलो करनी है मदरसे जाने के बाद। मदरसे जाने के बाद आप अच्छा बुर्का नहीं पहन सकते, मदरसे जाने के बाद आप कलरफुल हिजाब नहीं ले सकते, मदरसे जाने के बाद आप दाढ़ी रखेंगे तो उसको संभालेंगे नहीं। इस्लाम में ये है कि आप पेट निकाल लें, इस्लाम में ये है कि आप सिर्फ सफेद कपड़े पहना करें, इस्लाम में ये है कि आप बोलना छोड़ दें, आप सलाम दुआ करना छोड़ दें, आप हर वक्त सड़े हुए मूड के साथ रहें कि लोग आपकी जजमेंट वाली नजरों की वजह से आपसे डरते रहें और आपसे दूर भागते रहें। इस्लाम एक फितरत वाला दीन है, और फितरत क्या है कि हर खूबसूरत चीज इंसान को अट्रैक्ट करती है। खूबसूरत बॉडी, खूबसूरत ड्रेसिंग सेंस, खूबसूरत चलना, खूबसूरत बोलना, गुफ्तगू का अंदाज, एवरी लिटिल थिंग इज ब्यूटीफुल इन इस्लाम। लेकिन हमारे कल्चर ने और हमारे मदारिस ने और हमारे उलमा ने इस चीज को इतना डार्क पेश किया है कि फॉर एग्जाम्पल पगड़ी जो पहनी जाती है, इट्स सुन्नत, जो मर्द पहनते हैं, एंड इट्स ब्यूटीफुल सुन्नत। लेकिन अगर कोई नहीं पहनता है और वो अच्छे बाल रखता है, इट्स आल्सो ब्यूटीफुल एंड इट्स आल्सो सुन्नत। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम हर वक्त 24 घंटे पगड़ी पहने हुए नहीं होते थे, उनके बाल भी थे और बहुत खूबसूरत सुनहरे हल्के से घुंघराले उनके बाल थे, और वो बाल भी साहबा ने देखे हुए हैं।